السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں ایک بہت ہی جو ہے گناہ ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس کی سزا کیا ہوگی وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مگر آپ سب کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ گناہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح پھیل رہا ہے۔ جس طرح سے دیمک جو ہے وہ لکڑی کو لگتا جاتا ہے، اسی طرح یہ برائی بھی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے اور ہمارے معاشرے کو گندا کر رہی ہے۔ اور یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے ملاوٹ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مگر یہ عمل کرتے ہوئے ہمارا ہاتھ نہیں کانپتے۔ ملاوٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے، جیسے کہ جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں اور کہ جو دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں، اسے ذرا پتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دودھ بیچ کر زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں۔ دودھ میں ذرا پانی ملا دیا تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ جو ہے کچھ لوگ شادی بیاہ کے معاملوں میں بھی، جب یا کوئی گھر آیا ہو، کوئی دعوت ہو، تو اس میں وہ پانی ملا دیتے ہیں کھانے میں تاکہ جو ہے وہ جو لوگ جو کھانا کم پڑ رہا ہے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، بے عزتی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں تاکہ ہمارا کھانا زیادہ ہو جائے، ہماری عزت بنی رہے۔ تو ہم جو ہے ادھر تو عزت ہماری بنی رہے گی، اب ان کے سامنے تو ذرا عزت جو ہے ہماری بن جائے گی، مگر آخری جہان میں تو، آخرت میں تو رسوائی ہی ہے۔ اس گناہ کے بعد ہمارے مقدر میں رسوائی ہی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ دودھ میں پانی ملا دیتے، کھانے میں پانی ملا دیتے ہیں، بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا کے متعلق ایک سچا اور چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک قافلہ تھا، وہ جا رہے تھے تو ان میں ایک شخص فوت ہو گیا، تو وہ اسے وہیں دفنانے لگے۔ تو انہوں نے جب ایک قبر کھودی تو اس کے اندر سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دوسری قبر کھودی اس میں بھی سانپ تھا، تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی سانپ تھا۔ سنا ہر قبر میں سانپ تھا جو وہ کھودتے۔ تو انہوں نے ایک عالم سے مشورہ کیا، تو ان عالم نے کہا کہ یہ جو شخص ہے جو فوت ہوا ہے، اسے اسی قبر میں جو ہے دفنا دیں کہ جس میں سانپ ہے، اسی قبر کے اندر دفنا دیں۔ اتنی اذیت ناک مرنے کے بعد آپ کے جسم کو سانپ ڈسے، کاٹے، پھر آپ کی جسم کو تکلیف ہو، الٹا مطلب جسم کو کاٹے اور روح کو تکلیف ہو، اتنا بدترین گناہ کرنے والے کو ہی یہ سزا مل سکتی ہے۔ تو وہ اس کے گھر گئے اور اس آدمی کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کرتا تھا جس کی اتنی بدترین سزا اس کو ملی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ اس کی کھانے پینے کی دکان تھی اور یہ کھانے میں ملاوٹ کرتا تھا، پانی ملاتا تھا، کھانا زیادہ کر کے فروخت کرتا تھا زیادہ منافع کے لیے۔ تو اسی طرح ہم چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں خود اپنے دماغ پر زور ڈالنا چاہیے کہ جو ہم برائی کر رہے ہیں، جو ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کی ہمیں سزا بھی تو ملنی ہے۔ تو جو ہے یہ دودھ میں پانی ملانا اور یہ کھانے میں پانی ملانا، کیونکہ اب کوئی آپ کو دیکھتا تو نہیں ہے، جیسے کہ کوئی اب آپ کہیں کوئی کہ آپ دودھ میں پانی ملاتے ہوئے یہ پتلا ہے یا کھانے میں پانی ملایا ہوا ہے، تو آپ کو کہ کہاں ہے، کسی نے دیکھا، خود دیکھا، یہ وہ ایسے بولتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھتا تو میں اس سے ایک اور واقعہ جو ہے وہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، یہ ایک کہانی ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے یہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، ایک سبق آموز کہانی کی۔ ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک سیب دیا اور بولا کہ اسے ایسی جگہ پر کھاؤ جہاں پر کوئی بھی تمہیں نہ دیکھ رہا، کوئی بھی تمہیں نہ دیکھ سکے۔ ایک نے کہا کہ میں نے کمرے میں بند ہو کر یہ سیب کھایا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا، کوئی دیکھ ہی نہیں سکا کہ میں نے سیب کھایا۔ دوسرا بولتا ہے میں نے درخت کے پیچھے چھپ کر سیب کھایا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب تیسرے بیٹے کے ہاتھ میں سیب دیکھا تو اس سے پوچھا کہ ان سب نے تو کھا لیا، تم اس میں کامیاب نہ ہو سکے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی جگہ ملی ہی نہیں جہاں میرا اللہ، میرا خدا مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، چاہے ہمیں کوئی انسان دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمارے ہر اچھے اور برے عمل سے واقف ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیں اور حلال کھائیں، حلال کمائیں۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہیں یوں گندا مت کریں، انہیں یوں حرام مت کریں، مطلب ان کے اندر ملاوٹ نہ کریں، جو اللہ کے جو نعمتیں ہیں انہیں پاک ہی رہنے دیں۔ تو جب تک میں نئی ویڈیو لاؤں، اللہ حافظ، اینڈ پلیز سبسکرائب۔